اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں کیا فرمایا کہ انسان بہت جلد باز ہے، بے صبرا ہے، غموں میں ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، خوشیوں میں اترانے لگتا ہے، اپنی اوقات سے باہر اوقات بھول جاتا ہے۔ ہاں فرمایا چند علامتیں اپنے اندر پیدا کر لو، چند چیزیں، تو یہ کیفیت سے نکل جاؤ گے۔ جب خوشیاں ملیں گی تو شکر ادا کرو گے، اپنی اوقات سے باہر نہیں نکلو گے، اور جب غم ہوں گے تو صبر کی توفیق ملے گی تمہیں۔ تو وہ ان علامتوں کی بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لو، اور اس مضبوط کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون۔ نماز کو پابندی سے پڑھنا شروع کرو۔ ہم میں سے سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، کوئی جمعے میں پڑھ لیتا ہے، کوئی عید کی نماز پڑھتا ہے، کوئی آنکھ کھل گئی تو پڑھ لیتا ہے، نہیں کھلی تو نہیں پڑھتا۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، ہم 20 25 30 سال جہاں رہے ہیں، وہ ہمیشہ فجر کی دوسری رکعت میں پہنچا کرتے تھے۔ ہم ان سے کہتے تھے یار پہلی رکعت میں کیوں نہیں؟ کہتے ہیں یار آنکھ دیر سے کھلتی ہے۔ اب نماز کا ٹائم اگر 4:15 بجے تھا تو وہ پہنچ رہے تھے دوسری رکعت میں، پھر نماز کا ٹائم آگے بڑھا 5:20 تو بھی وہ کب پہنچ رہے ہیں؟ دوسری رکعت میں۔ نماز 6 بجے ہوئی ہے تو بھی کب پہنچ رہے ہیں؟ یہ ہے، آپ کو ہر مسجد میں ایسے لوگ نظر آئیں گے، پہلی صف والے، آخری صف والے۔ تو پہلی صف والے چاہے نماز جتنا بھی پیچھے چلی جائے وہ پہلی میں ہی بیٹھے ہوئے ملیں گے آپ کو۔ دوسری والے ہمیشہ نماز جتنا آگے جائے پیچھے جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہمیشہ کہاں ہوں گے؟ دوسری میں ہی ہوں گے۔ ایک رکعت نکلنے والے کی ہمیشہ ایک رکعت نکلی ہوئی ہوگی فجر میں، اور کچھ گھروں میں اخپل طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ الا المصلین، پابندی سے، دائمون۔ نماز کیسے ہوگی بھائی؟ کنٹینیوسلی، پابندی سے نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صف صف اول ہے، اور سب سے بدترین صف آخری صف ہے، جس میں کھڑے ہونے کو ہم بہت ثواب سمجھتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے پچھلی صف میں کھڑے ہوئے امام سلام پھیرے گا فوراً پتلی گلی سے نکل جائیں گے۔ صف اول کا سب سے زیادہ ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ صف اول میں نماز پڑھتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، قیامت کے دن وہ خاص مقرب لوگوں میں ہوں گے۔ دیکھو جب بھی کسی بڑے کا دربار لگتا ہے، جو وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں وہ پیچھے ہوتے ہیں یا آگے ہوتے ہیں؟ جو وی آئی پی ہوتے ہیں نا، جو وی آئی پی ہوتے ہیں بالکل ساتھ ہوتے ہیں، وی آئی پی اس سے تھوڑا سے پیچھے، اور وہ بےچارے جو بالکل لو کوالٹی کے ہوتے ہیں، ان کسی کو چپلوں پہ جگہ مل رہی ہوتی ہے، کسی کو جگہ مل نہیں رہی ہوتی، کھڑے کھڑے ہوئے ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی ایسے دربار لگتا ہے، اور آخرت میں لگے گا۔ دنیا میں بھی دربار لگتا ہے۔ دنیا میں اللہ کا دربار کہاں لگتا ہے؟ 5 ٹائم مسجدوں میں لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو دنیا میں میرے دربار میں آگے آگے آئے گا نا، کیونکہ ابھی میں نظر نہیں آ رہا، غیب پر ایمان لایا ہے، اور وہ میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے، آ کے اگلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آخرت میں جب میرا دربار لگے تو میں اس کو پیچھے رکھ دوں؟ دیکھو ہم دنیا میں وی آئی پی کی ڈیفینیشن الگ ہے، آخرت میں وی آئی پی کی ڈیفینیشن الگ ہوگی۔ دنیا میں وی آئی پی کون ہوتا ہے جی؟ 17واں گریڈ، پھر 18واں گریڈ، پھر 19واں گریڈ، 1 لاکھ تنخواہ والا، 2 لاکھ تنخواہ والا، 2 کروڑ تنخواہ والا، 2 کروڑ تنخواہ والا، اس کے بعد 2 ارب والا، صحیح ہے نا؟ وہ الگ کیٹیگری ہے، وہ ہم جیسے غریب لوگ وہاں سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ وی آئی پی ہوتے ہیں وہ لوگ، سیاستدان ہو گئے، نواز شریف صاحب ہو گئے، جناب شہباز شریف ہو گئے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ہم اوپر دیکھتے ہیں ان کے رتبے کی طرف دنیا کے لحاظ سے تو ہماری پگڑیاں گر جاتی ہیں۔ تو یہ ہے دنیا کے بھائی، تعلیم کے لحاظ سے الگ کیٹیگری ہے بھائی، یہ وی آئی پی ہے۔ تو آخرت کے وی آئی پی کی ڈیفینیشن ہی بالکل کیا ہے؟ الگ، اور اس کی ایک لاجک بھی ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، کمپنی آپ کو کوئی کام دے، جو کام کو فوکس کرے گا کمپنی کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اس کی ہوگی نا؟ کیا خیال ہے؟ دیکھو کمپنی نے کچھ لوگوں کو بھیجا کوئی پروجیکٹ دے کے، کسی دوسرے کنٹری میں بھیجا کہ یار ایک بلڈنگ بنانی ہے ہم نے یہاں، کمپنی آنے جانے کا ٹکٹ بھی دے گی، کھانے کا خرچہ بھی دے گی، علاج معالجے کے لیے 2-4 ڈاکٹروں کو بھی بھیج دے گی، تو بہت سارے لوگوں کے ذمے مختلف کام ہوں گے، لیکن ہدف سب کا ایک ہی ہوگا کہ ان سب نے مختلف کام کرنے ہیں۔ ڈاکٹر نے کوئی امپلائی بیمار ہو گیا تو اس کا علاج کرنا ہے، جو شیف ہے اس کا کام ہے ملازمین کو کھانا پکا کے دینا، سریا والا ہے اس کا کام ہے سریا ارینج کرنا، جو انجینئرز ہیں ان کا کام ہے بھائی میپ بنا کے دینا۔ یہ سارے ایک پروجیکٹ پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ لیکن ہدف سب کا کیا ہے؟ ایک، کہ یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے، یہ بلڈنگ مکمل ہو جائے۔ اب کمپنی کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اس کی ہوگی جو اس پروجیکٹ کو فوکس کرے گا۔ اب کیا ہوا، ایک امپلائی ایسا تھا جس کے پاس بہت پیسہ تھا، وہ وہاں گیا
اور کمپنی کے کام کو چھوڑ کر عیاشی میں لگ گیا, دائیں بائیں گھوم رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, موج مستیاں کر رہا ہے, وی آئی پی تو ہے نا, بہت پیسے والا ہے, کمپنی کی نظر میں اس کی ویلیو ہوگی؟ کمپنی کہے گی بھائی تو جو مرضی کر, عیاشی کر, کھا پی, لیکن اس کو کمپنی نکال دے گی. دنیا میں اصول یہ ہے کہ آپ جب کسی کے ذمہ کوئی کام لگاتے ہیں تو آپ کی نظر میں ویلیو اس کی ہوتی ہے جو آپ کے ویژن کا حصہ بنے, آپ کے ویژن کی تکمیل کا ذریعہ بنے. اگر آپ کا ہدف اور آپ کے ویژن کا وہ حصہ نہیں بن رہا, وہ ہوگا بھائی بہت بڑا آدمی ہوگا, ہمارا کیا لینا دینا اس سے. لوگ کہتے ہیں نا, ابے بھائی ہوگا وہ بہت بڑا, اپنے گھر میں ہوگا, کیا خیال ہے بھائی, تو محلے کا دادا ہوگا, اپنے علاقے میں ہوگا. کہتے ہیں نا لوگ, تو محلے کا دادا ہوگا, اپنے علاقے میں ہوگا, تو بہت سخی ہوگا, اپنے علاقے میں ہوگا, تو بڑا خوبصورت ہوگا, اپنی بیوی کے سامنے ہوگا. صحیح ہے نا, ہم نے کیا کرنا ہے تیری خوبصورتی سے. ایک مثال دے رہے ہیں. انسان ہمیشہ اس کو فوکس کرتا ہے کہ جو اس کے ہدف اور اس کے ویژن کا حصہ ہو. اس بیس پہ انسان کیٹیگری مختلف لوگوں کی کو مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتا ہے. وہ تو دیکھو اس کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے, جس نے اس کائنات کو بنایا, جس نے اس کائنات کو بنایا, جو کریٹر ہے. اس نے ہمیں ایک پروجیکٹ دیا ہے, لیکن اس نے لوگوں میں مختلف صلاحیتیں پیدا کی ہیں. ہر شخص اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے اس پروجیکٹ کی تکمیل میں لگا ہوا ہے. اللہ نے ہمیں پروجیکٹ کیا دیا ہے؟ اللہ نے اس پروجیکٹ کو قرآن میں مختلف طریقوں سے بیان کی. ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. اللہ فرماتے ہیں ہم انسان کو آزمانا چاہتے تھے, ہم نے پانی سے بنایا انسان کو, ہم چاہتے تھے ہم اس کو آزمائیں, لہذا ہم نے اس کو سننے اور دیکھنے کی, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی تاکہ یہ ہماری نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھے اور دیکھ کے یقین کر لے کہ یہ سب کچھ خود بخود نہیں بن سکتا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ آٹومیٹیکلی اتفاق سے یہ اتنی حسین دنیا خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی. جب وہ غور کرے گا اپنی باڈی میں, بھائی لنگس بھی بن گئے میری باڈی میں کڈنی بھی خود بخود بندر سے کیسے بن گئے, اور بندر کے کہاں سے بن گئے؟ پھر ہم اگر بندر سے بنے ہیں تو بندر کس سے بنا ہے میرے بھائی؟ وہی مجھے یاد آتا ہے, ایک فاحشہ خاتون یہاں بیچاری رہتی تھی, اللہ اس کی مغفرت فرمائے, اگر دنیا سے چلی گئی ہے, زندہ ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے. تو وہ دروازے پہ کھڑی رہتی تھی, ایک بندے کو لے کے کہنے لگی مجھے لے کے بھاگ جاؤ. تو بندہ میرے پاس آیا کہ یہ خاتون لڑکی مجھے دعوت دے رہی, مجھے لے کے بھاگ جاؤ. میں نے کہا آپ نے کیا جواب دیا؟ کہتے میں نے کہا میں تجھے لے کے بھاگوں گا, مجھے کون لے کے بھاگے گا؟ مطلب میں تو اس بیچاری کو کوئی ٹھکانہ نہیں دے رہا تھا اصل میں نا, اس کی کوئی بیچاری پہ الزامات لگے ہوئے تھے. تو وہ کہنے لگا تم مجھے ٹھکانہ دے دو. تو کہہ رہا تھا بھائی میں بھی تو بے گھر ہو جاؤں گا نا, میرا ابا مجھے رکھے گا گھر میں؟ تو کہتے ہیں جب اس نے مجھے کہا مجھے لے کے بھاگ جاؤ, تو میں نے کہا مجھے لے کے پھر کون بھاگے گا بھائی, اگر میں تجھے لے کے بھاگوں گا. تو بھائی اگر یہ کڈنی ہمارے بندر کے کڈنی سے ایوالو ہو کے یہاں آئے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے بندر کا کڈنی کہاں سے آیا؟ پھر بندر کا کڈنی کو پچھلی مخلوق سے جوڑنا پڑے گا, اس کا کہاں سے آیا؟ ہوتے ہوتے ایک وقت آئے گا آپ آئیں گے بھئی ایک سیل تھا, ایک سیل بن کیسے گیا؟ وہ بھی اتنا پیچیدہ سیل, کروڑ دفعہ بھی اتفاق ہونا تو ایسا سیل وجود میں نہیں آ سکتا, اربوں خربوں سالوں میں بھی نہیں. پھر اس میں ایسے سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی انسٹال ہو گئے, ایوالو ہوتے ہوتے اس میں کڈنی اگنا شروع ہو گئے, واہ واہ واہ, گردے اگنا شروع ہو گئے. بھائی پھینکنی تھی تو اتنی پھینکو جتنی برداشت. وہی ہو گیا, 2 آدمی پھینکو تھے نا, پھینک رہے تھے لمبی لمبی. ایک نے کہا میرے دادا ان کے پاس ایک استبل تھا, گھوڑوں کا نہیں ہوتا استبل, اس میں ایک گھوڑا 500 سال تک دوڑ سکتا تھا, استبل ختم نہیں ہوتا, اتنا لمبا استبل. اس نے کہا پھینک رہا ہے تو پھر ہم بھی پھینکتے ہیں. کہتے ہیں میرے دادا کے پاس ایک نیزہ تھا, یہیں سے چاند سورج کی سیٹنگ کر لیا کرتے تھے, ستارہ ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. اس نے کہا بھائی تو لمبی لمبی پھینک رہا ہے, اتنا لمبا نیزہ وہ رکھتے کہاں تھے؟ اس نے کہا تیرے دادا کے استبل میں رکھتے تھے. صحیح ہے, تو پھینک دی لمبی ایتھیس لوگوں نے, آٹومیٹیکلی خود بخود یہ سب کچھ ہوا ہے. بھائی خود بخود کڈنی کیسے اگنا شروع ہو گئے, 2 کڈنی کیوں اگے اور اپنی جگہ جا کے فٹ کیوں ہو گئے, آنکھیں کیسے بن گئی, ناک کیسے بن گئی. ہر عضو میں ایسے سینسر لگے ہوئے ہیں جو اسی کے لیے سوٹیبل ہیں. اور میرے بھائی اگر یہ سب خود بخود بنا ہے تو ہارڈ ویئر بن گیا, سافٹ ویئر کیسے بن گیا؟ ابے اتفاق سے ہارڈ ویئر تو وجود میں آ سکتا ہے, کروڑوں خربوں سال میں بھی ایسا تو ہارڈ ویئر بھی وجود میں نہیں آ سکتا. انسان ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ سافٹ ویئر روح ہے, آنکھ یہ صرف ہارڈ ویئر نہیں ہے, اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہے. وہ کیا ہے؟ سافٹ ویئر ہے, اور اس میں وائرس بھی آتا ہے. دماغ ہارڈ ویئر بھی ہے اور اس کے اندر روح کیا ہے؟
سافٹ ویئر جس سے وہ دماغ سوچتا ہے. اتنا ذہین دماغ اب تک ایسا سافٹ ویئر نہیں ایجاد کر سکا جو سوچے. یعنی انسان کا اتنا ذہین دماغ, وہ اب تک ایسا دماغ روبوٹ کا ایجاد نہیں کر سکا جو خود سوچے. کمال کی بات ہے. اور یہ والا دماغ جو سوچ رہا ہے یہ خود بخود بن گیا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات, دوبارہ سے بولتا ہوں. دیکھو روبوٹ کے پاس بھی ایک عدد دماغ ہوتا ہے نا بھائی, وہی جو اس کی جو میموری ہوتی ہے. تو کمپیوٹر کے پاس بھی دماغ ہوتا ہے نا, لیکن وہ خود سوچتا ہے, یہ ہم سوچواتے ہیں اس کو, ہم اس کو سمجھاتے ہیں یہ بٹن دبایا نا تو یہ سوچنا ہے تو نے. تبھی اگر روبوٹ کا غلطی سے غلط بٹن دب گیا نا تو تمہیں رکھ کے چماٹ لگا دے گا. وہ ایک کلپ کسی نے بھیجا تھا کہ ایک روبوٹ سب کچھ صحیح بتا رہا ہے, ایک روبوٹ سب کچھ صحیح بتاتا تھا, تو اس کا ایک بٹن دب گیا ایک آدمی سے, وہ اب سچ بولنا شروع کر دی. اس میں سافٹ ویئر ایسے ڈالے ہوئے تھے جو پوچھو گے صحیح بتائے گا. تو اس نے روبوٹ سے پوچھا ہاں بھائی میرا نام کیا, اس نے کہا غفار نام ہے, اور فلانے کا نام کیا, فلانے کا نام کیا, سب صحیح بتا رہے ہیں نا. بڑا خوش ہو گیا. اس نے کہا میرے ابا کا نام کیا, کہہ رہے وسیم. کہہ رہے یار میرے ابا کا نام تو ستار ہے. روبوٹ نے کہا نہیں تیرے اصل ابا کا نام کیا ہے, وسیم ہے. اب یہ ٹینشن میں آ گیا, یار پبلک کے سامنے میری بےزتی ہو رہی ہے. تو اس نے روبوٹ سے پوچھا کہ یار واٹس ایپ پہ پرانا کلپ ہے, کسی نے مجھے بھیجا تھا, یہ میرا اپنا لطیفہ نہیں ہے, یہ کہیں سے کلپ آیا تھا. تو اس نے پوچھا کہ یار اگر میرا ابا وسیم کے بجائے غفار ہے فار ایگزامپل, تو میری ماں نے بتایا کیوں نہیں مجھے؟ روبوٹ کہتا ہے کم بخت بتاتی پکڑی نہیں جاتی, اس لیے بتایا ہی نہیں اس نے. تو کوئی بھی بٹن دب جائے. ایسے روبوٹ اتنے ذہین ہوتے نہیں ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز, وہ تو گوگل سے معلومات لے گی نا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہاں سے نالج لیتی ہے؟ گوگل سے لے کے مرج کر کے مارکیٹ میں ڈال دیتی ہے. اگر گوگل پہ ہی غلط کسی نے ڈالی ہے معلومات تو وہ تھوڑی صحیح بتائے گی آپ کو. تو میرے بھائی ہارڈ ویئر بھی ہے انسان میں اور سافٹ ویئر بھی ہے. سانس لیتا ہے ایک پورا سسٹم. ایک انڈین ہے بڑے زبردست, اس کی ویڈیوز ہوتی ہیں. اس نے جو زمین بننے کا پروسیس ہے نا, کیا نام ہے یار اس کا, نام بھول جاتا ہوں, بڑی زبردست معلومات ہوتی. ابے نہیں یار, ایک ہے بڑا ملینز میں, اس کے ایک کلپ ملینز میں جاتا ہے. ڈوراڈی ابے نہیں ہوئے, وہ بڑا اسٹائل میں بولتا ہے. ہاں اس سے کسی نے پوچھا خدا ہے یا نہیں, تو اس نے کہا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نا میرے بھائی, یہاں آپ ڈنڈی مار رہے ہو, یہاں آپ کیا کر رہے ہو, آپ کی اپنی جو معلومات آپ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہو, ان معلومات وہ پکار کے کہہ رہی ہیں کہ خدا ہے, تو آپ اس میں ڈنڈی نہ مارو. آپ جو نالج دے رہے ہو نا سائنس کی ہمیں, مثال کے طور پر اس نے کیا نالج, زبردست نالج دی. اس نے کہا یہ زمین ایسے آگ کا گولا تھی, پھر سورج سے الگ ہوئی, پھر یوں ہوئی, پھر فلانا ساری چیزیں نا, ان میں ایک پروسیس بھی اگر آگے پیچھے ہوتا تو انسان وجود میں نہیں, زندگی وجود میں نہیں آتی. اب ایک آخری پروسیس رہ گیا تھا, زمین کو 23 ڈگری جھکانا. ابے جو سیارے ہیں نا ایسے سیدھے زمین کے گرد گھومتے ہیں. چاند تو ایسے زمین کے گرد گھومتا ہے کہ جو حصہ اس کا روشن ہے قیامت تک وہی روشن رہے گا, دوسرے حصے پہ سورج کی روشنی پڑتی نہیں ہے, لہذا موسمی تبدیلیاں نہیں ہیں. لیکن زمین کا حساب کیسا ہے, زمین ایسے نہیں گھوم رہی, زمین جھکی بھی گھوم رہی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, جب اس طرح گھومتی ہے تو جب 6 مہینے سورج یہاں زیادہ پڑتا ہے, ادھر گرمی ادھر سردی, پھر گھوم کے جب ادھر آتی ہے تو یہ والا حصہ سامنے ہو جاتا ہے, ادھر گرمی ادھر سردی, اسی سے دن رات چھوٹے ہوتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا سوال ہے بھائی, کون ہے جس نے زمین کو 23 ڈگری جھکایا ہے, اور سیارے نہیں, ستارے نہیں جھکے ہوئے اس طریقے سے, زمین جھکی ہوئی ہے. اور اگر یہ زیادہ جھک جاتی تو موسمی تبدیلیوں میں ڈفرنس بہت زیادہ ہو جاتا, کم جھکتی تو بہت کم ہوتا, جو سوٹیبل نہیں تھا انسان کے لیے. اتنے تمیز سے جھکی ہے. تو اس نے اس کا جواب دیا کہ ایک ستارہ, ایک زمین ایسے گھوم رہی تھی تو ایک کوئی بڑا ستارہ سیارہ آ کے ٹکرایا, دھاڑ کر کے زمین کیا ہو گئی, ٹیڑھی ہو گئی. اس وقت سے ٹیڑھی ہی چل رہی ہے. جیسے وہ بزرگ اڑ رہے تھے نا, ایک بزرگ تھے, ابھی لطیفے زیادہ آ رہے ہیں آج بیان میں. ایک بزرگ تھے, وہ بیوی کے سامنے شو مارتے تھے کہ میں بہت بڑے نیک, بیوی مانتے نہیں تھی, جلدی فارورڈ کر کے چلا رہا ہوں. تو ایک دن انہوں نے کرامت دکھائی, اڑتے ہوئے گئے نا, تو بیوی نے کہا دیکھو بزرگ تو وہ ہوتے ہیں جو بھی اڑتے ہوئے جا رہے تھے. اس نے کہا وہ میں ہی تو تھا. اس نے کہا تبھی ٹیڑھے اڑ رہے تھے. تو عورت نہیں مانتی اپنے شوہر کو, صحیح ہے نا. تو ان بزرگ کو جو ٹیڑھے اڑ رہے تھے ان کو تو کسی نے سے نہیں ٹکرائے ہوں گے, لیکن زمین جو اتنی ٹیڑھی ہو گئی تو اس پہ ماہرین کہتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا کوئی یہاں آ کے ٹکرایا تھا, دھاڑ کر کے کیا ہو گئی, ٹیڑھی ہو. اور اس سے پھر موسم بدل گئے اور یہ ہو گیا, اور پھر زندگی کے آثار پیدا ہونا شروع ہو گئے. بھائی صاحب خود بخود خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہو رہا. اتنا ایسا اتفاق کہ ایسے ٹیڑھی ہو جائے اور ایسے پانی پیدا ہو جائے اور بارشیں ہونا شروع ہوں اور نباتات پیدا ہونا شروع ہوں, اور اس زمین کے علاوہ کہیں بھی یہ نہیں ہے. یہ حسن اتفاق نہیں ہے. اور پھر زمین پہ ایک جاندار پیدا نہیں ہو رہا, پیدا ہی اتنے کروڑوں خربوں قسم کی چیزیں دریافت ہو چکی ہیں. اور سائنس میں گڑبڑ کیا ہوتی ہے, سائنسدان جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ اس کی یہ لاجک ہے جس کی وجہ سے یہ زندہ ہے.
اگر دیکھا نہ ہو نا بہت ساری چیزوں کو تو وہ یہ فیصلہ کریں اس کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر سائنسدانوں نے زمین پہ چلنے والے جانور دیکھے ہوتے, سمندر کے اندر کی مخلوق کبھی دیکھی نہ ہوتی, تو ہم ریسرچ کرتے, سائنٹسٹ ریسرچ کر کے جب لنگس پہ ریسرچ کرتے خشکی کے جتنے جانور ہیں, تو ریسرچ کے نتیجے میں یہ بات سامنے آتی کہ زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے. آکسیجن ہوا میں 23% ہوتی ہے, تو جس کو ہوا نہیں ملے گی, پانی میں ہم ڈوب کے ہلاک ہو جاتے ہیں نا بھائی صاحب, تو ہمیں وہاں آکسیجن, کیونکہ ہوا نہیں ہے آکسیجن نہیں ملتی, لہذا کوئی جاندار پانی کے اندر زندہ نہیں رہ سکتا. اصل میں تو یہ رپورٹ آنی چاہیے, لیکن جب انہوں نے سمندروں میں جھانک کے دیکھا, ابے یہاں تو الگ مخلوق ہے یار جو پانی ہی میں زندہ رہتی ہے, پانی کے باہر زندہ نہیں رہتی, تو انہوں نے دیکھا بھائی پھر ریسرچ ہو رہی ہے ان کے لنگس کیسے, ان کے جو پھیپڑے ہیں, گلپھڑے ہیں, وہ کیسے کام کرتے ہیں. ایک نئی دریافت ہوئی بھائی اس طرح اللہ نے ان کو بنایا ہے, فطرت نے, نیچر نے ایسے بنایا ہے کہ یہ پانی سے آکسیجن جذب کرتے ہیں, یہ ہوا میں آکسیجن جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہی نہیں ہیں. یہ وہی تو بات ہے جو قرآن کہہ رہا ہے وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. سورہ یاسین میں اللہ کہتے ہیں میں ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہوں. ایک طریقے کو دیکھ کے یہ مت سمجھ بیٹھنا کہ یہی ہے لہذا اس کو نیچر کا نام دے کے جان چھڑا لو. اب یہ سائنسدان کیا کر رہے ہوتے ہیں, نیچرل ہے لہذا اسی طریقے سے ہو سکتا ہے. اللہ کہتے ہیں چلو یہ والی پروڈکٹ ہماری یہ والی پروڈکٹ یہ تمہارے سامنے, پھر اس کو دیکھ کے سائنسدان کہتے ہیں اچھا اس میں تو اصل میں یہ لاجک ہے اس کی, اسی طرح ہو سکتا ہے. اللہ تیسری پروڈکٹ لے آتے ہیں, چل بھائی اس طرح یہ تیسری دیکھ لے, تو وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. اللہ کہتے ہیں ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہوں. پتا چلا بھائی یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہے, یہ کسی کوئی مائنڈ ہے, کوئی دماغ ہے جو استعمال ہوا ہے. وہ کون ہے؟ اللہ ہے, جس کو مجازن دماغ کہہ رہے ہیں, یہ اس کا ارادہ ہے. پھر ہم نے جب سمندر کی مخلوق میں غور کیا, ہم نے دیکھا بھائی ان کے تو گلپھڑے ہوتے ہیں اور یہ مچھلی باہر تبھی زندہ نہیں رہ سکتی. سائنسدانوں نے ایک لاجک دی اس کی, بھائی ایکچولی یہ ہوتا ہے, میڈیکل سائنس میں جو بھی پڑھایا جاتا ہے. اللہ نے کہا چلو بھائی ایک اور پروڈکٹ ہے میری جو سمندر کے اندر بھی اور سمندر کے باہر بھی, اس میں کیا ہے بھائی, مان لینا چاہیے اللہ یہ تو ہی کر رہا ہے بھائی, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. اس پہ ریسرچ ہوئی تو پتا چلا جی اچھا جو بھی ان کا سسٹم ہے یار اس میں تو یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں پانی میں جا کے, یہ والے اعضا کام کرتے ہیں پانی سے باہر آ کے. کیکڑے کو دیکھو جب چاہے گا پانی کے اندر, جب چاہے گا پانی کے باہر. مگرمچھ کو دیکھو جب چاہے گا پانی کے اندر, جب چاہے گا پانی کے باہر. دونوں جگہ انجوائے کر رہا ہے لائف کو. کیا خیال ہے, دونوں جگہ انجوائے کر رہا ہے. پھر ہم نے دیکھا چلو پانی کی مخلوق میں سائنسدانوں نے بولے سن لائٹ بہت ضروری ہے. کیا بہت ضروری ہے؟ چاہے سمندر کی مخلوق ہو چاہے خشکی کی. اللہ نے سمندر کی تہ میں جہاں بالکل اندھیرے ہوتے ہیں, سن لائٹ کا کوئی دور دور کا امکان بھی نہیں ہوتا, وہاں بھی اللہ نے مخلوق پیدا کر دی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, وہاں تو سن لائٹ ہے ہی نہیں. ہم جب آنکھوں والے جانوروں کو دیکھتے ہیں, اچھا کمال کی بات ہے وہاں پانی کا دباؤ اتنا ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ اس تہ میں کسی مخلوق کا زندہ رہنا ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ پانی کا ویٹ اتنا ہوتا ہے کہ پچک کے مر جائے گی. وہ نہیں, وہ جو ابھی گیا تھا کچھ دن پہلے آپ دوست گئی تھی بھائی صاحب, وہ ٹائٹینک دیکھنے کے لیے آپ دوست گئی تھی, سیکنڈوں کے 1000ویں حصے میں غائب ہوئی ہے. کیوں؟ پانی کا دباؤ, اتنا دباؤ تھا ہلاک ہو گئی. لیکن وہاں مچھلیاں ہیں سمندر کی تہ میں اندھیروں میں, اب کیسے بھائی اتنے دباؤ کو برداشت کر رہی ہیں؟ بھائی ان کو دباؤ جو اتنا پریشر ہے نا, ایسے ان کے اندر آلات لگے ہوئے ہیں جو اس پریشر کے مقابلے میں پریشر پیدا کر رہے ہیں. پریشر کا جواب کس سے ہوگا؟ پریشر سے. تبھی کوئی ایک چماٹ لگائے تو اس کا جواب پریشر کے مقابلے میں جب تک, تبھی میں کہتا ہوں کہ جو آپ کا قرضہ نہیں دے رہا, آپ کے پاس اگر قرضہ ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پریشر ہو رہا ہے, تو پریشر کے جواب میں کیا کریٹ کرنا ہے؟ پریشر. بھائی آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں, سمجھ رہے ہو, اس سے آپ کو پریشر ہوگا. جو شریف آدمی ہے اس کی بات کر رہا ہوں. پریشر میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ٹینشن میں آتا ہے. تو اب کیا اس کا علاج ہے؟ جب وہ آپ کے گھر آئے نا پیسے لینے کے لیے, بولو نہیں ہے. اس سے پریشر کے مقابلے میں ایک نیا پریشر, کیا خیال ہے, یہ پریشر پارسل ہو کے کہاں چلا جائے گا؟ ادھر جائے گا تو آپ کیا ہو جاؤ گے؟ ریلیکس. تو پریشر ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ کہ اپنی ٹینشن دوسرے کو پہنا دو آپ, اور کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا وہ آپ کا. آپ نے بول دیا نا نہیں ہے, وہ دنیا کا کوئی قانون ہے ہی نہیں جو آپ سے پیسے نکلوا, کورٹ بھی نہیں نکال سکتی. جج کے اپنے پیسے پھنسے ہوئے ہوں گے نا, وہ بھی عدالت میں لا کے نہیں نکلوا سکتا. تو بدماشی سے نکالو یا صبر کرو, اس کے علاوہ کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. خیر, اس لیے میں کہتا ہوں دیا ہی نہ کرو نا لوگوں کو, دینے سے پہلے کروڑا دفعہ سوچو. خیر, تو اب دیکھو اللہ نے سمندر کی تہ میں بھی پیدا کر دی مچھلیاں, ہے بھائی, وہ ویٹ برداشت کر رہی ہیں, اور اتنی ہلکی پھلکی مچھلیاں ہوتی ہیں. آپ حیران ہو گئے یار, یہ اتنی ہلکی پھلکی مچھلی یہ اتنی تہ میں کیسے ہے؟ تو اللہ نے دعویٰ کیا تھا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ, ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہوں.
جب ہم نے آنکھوں والے جانور دیکھے، زیادہ تر جانوروں کی آنکھیں ہوتی ہیں، ہم نے کہا یہ سفر کرتے ہیں آنکھوں سے، اگر آنکھیں کسی مخلوق کی نہیں ہوں گی تو وہ ٹکر کھائے گا۔ اللہ نے چمگادڑ پیدا کی اور 20 قسم کے چچندر دیکھی آپ نے، چوہے کی طرح کی ایک مخلوق ہے نا چچندر، اس کی آنکھیں نہیں ہوتی، لاکھوں سالوں سے زمین میں ہے، وہ کیسے سروائیو کر رہی ہے بھائی، اپنے بچوں کو کیسے پالتی ہے بغیر آنکھوں کے۔ میں نے خود یہ منظر دیکھا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ چچندر نابینا ہوتی ہے، جب بچے دیتی ہے نا تو اس کی دم کو پچھلے والا بچہ پکڑتا ہے، اور اس چھوٹے بچے کی دم کو اس کا چھوٹا بھائی پیچھے، اس کی دم کو اس کی چھوٹی بہن پکڑے گی، پوری ٹرین کی طرح یہ سفر کرتے ہیں۔ جس کی دم چھوٹی گیا وہ، لیکن پکڑ کے رکھتے ہیں گچی سے نا، ان کو یہ پتا ہے کہ یہ میری اماں ہے، اور اماں کو آگے راستہ نظر نہیں آ رہا لیکن پھر بھی ٹریولنگ کر رہی ہے، اور بچے اماں کی دم پکڑ پکڑ کے بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں۔ بھائی صاحب یہ اتنی سی کھوپڑی میں یہ سافٹ ویئر کس نے ڈالے ہیں؟ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کروڑوں سال میں آٹومیٹیکلی وجود میں آ گیا ہے، ایک اول تو ایک بھی نہیں آتا، یہ تو ہر مخلوق میں الگ قسم کے سافٹ ویئر ڈلے ہوئے۔ چمگادڑ کو دیکھ لو، پرندہ ہے وہ، پرندہ نابینا پرندہ ہے، کیسے اڑتا ہے نا، ٹکر نہیں ہوتی، دیکھنے والے پرندوں کی ٹکر ہو جاتی ہے۔ میں نے کبھی چمگادڑ کو کسی دیوار سے ٹکر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، کیوں؟ کوئی ایسی ریز نکل رہی ہیں جو اس کو آگے بتا رہی ہوتی ہے آگے رکاوٹ ہے۔ نابینا ہو کے بینا لوگوں سے زیادہ اچھی زندگی گزار لیتی ہے چمگادڑ۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کچھووں کو دیکھ لو، کہاں کہاں جا کے انڈے دیتے ہیں، پھر ان کا یہ ٹریولنگ دیکھ لو پرندوں کی یار۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، اللہ کہتے ہیں ان پرندوں کو اڑتے ہوئے نہیں دیکھتے، کیسے پروں کو پھیلاتے ہیں اور پروں کو بند کرتے ہیں، کتنی لمبی ٹریولنگ کرتے ہیں یہ پرندے، سردیوں میں ایک پول سے زمین کے دوسرے کنارے۔ ہم تو بھائی اتنی ترقی کر کے نارتھ پول گئے ہیں کینیڈا کے، اس پہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ یار جہاز میں بیٹھ کے، پرندے ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ ابے گوگل میپ ان کو کہاں سے ملتا ہے، ان کو کیسے پتا چلتا ہے اس سمت میں سفر کرنا ہے، وہاں گرمیوں کا موسم ہے، یہاں سردیاں، اور ان کا بھی ایک امیر ہوتا ہے۔ آپ پرندوں پہ کتابیں لکھی گئی ہیں سائنسدانوں کی، وہ کتابیں پڑھو۔ ایک پرندہ آگے ہوتا ہے، وہ ہوا کو کاٹتا ہے، جب وہ تھک جاتا ہے نا، اتنا ڈسپلن انسانوں میں نہیں ہے۔ اگر انسان ہوتے نا اس طرح سفر کر رہے ہوتے، جو آگے ہوتا قیامت تک آگے ہی رہتا، اس کو دوسرا کوئی پیچھے آنے ہی نہیں دیتا، وہ تو مرے گا جب تک تو آگے ہی رہے گا۔ تو وہ کیسے جا رہا ہوتا ہے آگے آگے، وہ ہوا کاٹ رہا ہے۔ تھوڑے دن میں جب وہ تھک جاتا ہے، پیچھے آتا ہے، اس سے پیچھے والا، جیسے جنازے کی چارپائی کو نہیں لوگ کندھا دے رہے ہوتے بدل بدل کے۔ بھائی کون ہے جس نے ڈسپلن کے ایسے سافٹ ویئر اب جاپانیوں میں جا کے آئے ہیں؟ ورنہ جاپانی بھی انتہائی بد تہذیبی قوم تھی، بہت ریسرچ کر کر کے جاپانیوں نے لائن میں لگنا سیکھا ہے، اور پرندہ خود بخود لائن میں، آپ لوگ چپ کیوں؟ یہ سمجھ، پرندہ خود بخود لائن میں لگا ہوتا ہے، اور لائن میں تمیز سے سفر کر رہا ہوتا ہے، ہوا کو کاٹ رہا ہوتا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ اتنا دیمک کو دیکھ لو، دیمک، میں نے ایک دفعہ ایک کتاب پڑھی تھی دیمک کے گھر کے بارے میں۔ دیمک جس طرح سے گھر بناتی ہے نا مٹی میں، وہ این ای ڈی سے فارغ کسی انجینئر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ تو اس کا گھر دیکھ رہے ہوتے ایسے مٹی کا گھر ہوندا، اول تو وہ کیسے بن گیا؟ وہ سب مل کے کام کرتے ہیں، کاموں کو بانٹتے ہیں۔ کمال یہ نہیں ہے دیمک کا جو گھر بن جاتا ہے، کمال یہ کہ اس کے اندر وینٹیلیشن کا اور ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنے کا جو انتظام ہوتا ہے، یہ ٹیکنالوجی اور یہ مینٹیننس تو انسان نے ہزاروں سال کے بعد جا کے اب سیکھی ہے، اور ابھی بھی پوری طور پہ نہیں سیکھی، نہیں آئی میرا خیال ہے بات۔ دیمک کا جو اندر کا ٹیمپریچر ہے نا وہ سیم ہوگا، چاہے سردیاں ہوں چاہے گرمیاں ہوں، اس کے گھر کے اندر کا ٹیمپریچر۔ وینٹیلیشن، ہوا یہاں سے آئے گی، یوں ٹن مار کے یہاں سے نکلے گی، تاکہ ایسا نہ ہو اندر ہوا بند ہو جائے۔ ہم ایگزاسٹ لگاتے ہیں بھائی، یہاں سے ہوا آئے گی اور وہاں سے نکل کے پڑوسیوں کے گھر میں جائے گی۔ دیمک کا ایسا سسٹم ہے، اتنا سا کیڑا، اس کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر کیسے ڈیولپ ہو گئے بھائی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات۔ اور کمال کی بات یہ ہے، اگر کوئی چیز خود بخود ہو رہی ہے تو ایک جنس خود بخود ترقی کرے نا، اس کا دوسرے سے ریلیشن کیسے ہو گیا؟ دوبارہ سے بات سمجھاتا ہوں، بس یہ پھر میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کوئی تعمیر کرتے ہو، عمارت بناتے ہو، کلے آدمی کا کام ہے یہ؟ یا ایک جیسے ہنر والے سارے آ جائیں تو مل کے بنا سکتے ہیں؟ یعنی آپ کو ایک بلڈنگ بنانی ہے، سارے این ای ڈی سے فارغ سول انجینئر لے آئے، آپ بن جائے گی بلڈنگ؟ سارے بیٹھ کے نقشہ ہی بناتے رہیں گے، اینٹیں کون اٹھا کے لائے گا؟ کیا خیال ہے؟ یا سارے مزدور لے آئے، نقشہ بنانے والا کوئی انجینئر نہیں ہے تو بن جائے گا؟ یا سارے مستری ہی ہیں یا فنیشنگ کرنے والے ہی ہیں تو بن جائے گا؟ نہیں بنتا۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی انجینئر جو نقشہ بنائے گا، اور کوئی مزدور ہوگا، کوئی مستری ہوگا، کوئی کارپینٹر ہوگا، ایسا ہی ہوگا نا، کوئی کلر والا ہوگا، یہ سارے ملتے ہیں، پھر آپس میں ان کا رابطہ ہوتا ہے۔
یہ طے کرتے ہیں تو یہ کرے گا، تو یہ کرے گا، تو یہ کرے گا. ان کا ریلیشن آپس میں بنتا ہے تو جا کے ایک گھر تعمیر ہوتا ہے، چھوٹا سا گھر. یہ ریلیشن ایوالو ہونے کے نتیجے میں ممکن ہی نہیں ہے. اگر ایوالو جو ڈارون کی جو چھوڑ کے گیا نا لمبی، یہ خود بخود ہو ہی نہیں سکتا. اس کے لیے ذہین دماغ چاہیے جو آپس میں مل کے سلو مشورہ کر کے طے کرتے ہیں کہ میں یہ کروں گا اور تو یہ کرے گا. ہم بہت سے جانوروں میں دیکھتے ہیں جب وہ کوئی پروجیکٹ کو کی تکمیل کے لیے چلتے ہیں تو کاموں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں. ان میں اس کے ہنر کے پہلے سے لوگ موجود ہوتے ہیں. شہد کی مکھی میں آپ دیکھ لو، کچھ مکھیوں کا کام ہے نر مکھیاں زیادہ ہو جائیں تو ان کی آبادی کو کنٹرول کرنا. کچھ مکھیوں کا کام ہے پورے سسٹم کو مینج کرنا، وہ مینیجر مکھیاں ہیں، ملکہ مکھیاں ہوتی ہیں وہ. کچھ مکھیوں کا کام ہوتا ہے جا کے رس لے کر آنا. پوری کتابیں لکھی گئی ہیں شہد کی مکھی پہ. تو اتنی مختلف ہنر کی شہد کی مکھیوں کا آپس میں ریلیشن اور کاموں کا ڈیوائیڈ کرنا، یہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہو سکتا ہے. دیمک میں بھی ایسے ہی کام ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، تو یہ کرے گی میں یہ کروں گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کچھ انڈے دینے والی مکھیاں ہوتی ہیں، ان کا کام الگ ہے، بریڈنگ کے لیے الگ مکھیاں ہیں. شہد کی مکھیوں میں پورا ایک سیٹ اپ. تو بہت سارے جانوروں میں ہمیں یہ سیٹ اپ ملتا ہے، نظر آتا ہے. میں نے جنگل میں ایک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، مجھے یقین نہیں ہو رہا. میں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی، میرے کان غلط سن رہے ہیں. ابھی میں افریقہ کے جنگل میں گیا نا، آپ نے ولاگ میں دیکھا ہوگا، ہم 3-4 دن افریقہ کے جنگل میں گھومتے رہے. ہمیں کوئی شکار نظر آئے تو ایسے قریب سے ہمارے شیر گئے ہیں یوں. ہمیں گائیڈ نے بولا تھا وہ چپ کر کے بس بیٹھے رہنا، ہلنا نہیں. شیر کو انسان کا ہلنا بالکل پسند. بولو شیر، لوگ کہتے ہیں کہ وہ شیر آپ کو کھا کیوں نہیں رہا تھا. وہاں کے جو لوگ ہیں نا، جو ماہر شیریات ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جانور جب آپ گاڑی کے اندر ہوتے ہو، اگر آپ ہلو جلو نہیں اور زیادہ باتیں نہ کرو تو جانور گاڑی سمیت اس بندے کو ایک مخلوق خیال کر رہا ہوتا ہے. لہذا وہ سمجھتا ہے کوئی بہت بڑی بلا کھڑی ہوئی ہے، وہ اس پہ حملہ نہیں کرتا. لیکن یہ سب اپنی ذمہ داری پہ، فلسفوں پہ آپ جانا. کوئی مجھے تو انہوں نے بتا دیا تو ہم نے ہمت کر لی، ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں افریقہ میں جنگل میں. ببر شیر یہاں سے گیا ہے ساتھ، سمجھ رہے ہو، یہاں سے ببر شیر جا رہا ہے، پیچھے اس کی شیرنیاں، 7 عدد شیرنیاں. شرم کی بات ہے، خیر شیر کے لیے یہ 4 بہت ہیں، 7 رکھنے کی. اب جس کو شرم آ رہی ہے ان سب کے لیے شرم کی بات ہے بہرحال. اور وہ دائیں میں گھومی ہوئی تھی شیرنیاں. پہلے شیرنیاں شکار کر رہی تھی، ان سے ہوا نہیں. پھر ببر شیر آیا کہ مجھے فاقوں سے مارو گے کیا. 3 دن سے ہم دیکھ رہے تھے کچھ بیچارے کو کھانے کو نہیں مل رہا. اس سے پہلے کتنے دن سے پہلے بھوکا تھا ہمیں معلوم نہیں. بہرحال ہم نے کہا اب تو کرے گا. تو وہ 2 بھینسیں نظر آئے نا، یہ نہیں جنگلی بھینسیں ہوتے. اب گورے بھی ٹورسٹ ہے. وہ بالکل نیچرل جنگل ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی گورنمنٹ نے بنایا، وہ بالکل قدرتی حالت میں ہے. تو اب ہم نے دیکھا جی وہاں سے اتنا موٹا شیر، لمبا چوڑا، بالکل قریب سے. میں واقعہ کیا سنا رہا تھا دماغ سے نہیں، یہ میں کیا بات بتا رہا. ہاں وہ شیر جا رہا ہے نا. خیر وہ بھینسیں پھر نکل گئے، بھاگ گئے. تو شیر اور شیرنیاں واپس، شکار مس ہو گیا نا، تو واپس ایسے آ رہے تھے جیسے کسی کا جنازہ پڑھ کے ایسے منہ لٹکے ہوئے تھے اور ایسے اتر کے نا. ہم نے کہا بالکل وہی سین ہے جو میت دفنا کے آ رہے ہوتے ہیں کہ کل ہمارا نمبر ہے. آج جس کو دفنا ہے کل کس کا نمبر ہے؟ ہمارا نمبر. تو وہاں میں نے ایک منظر دیکھا دن کے، یہ تو رات میں تھا نا، دن میں ایک منظر دیکھا کہ ایک جانور نظر آیا، شیرنی آہستہ آہستہ جا رہی ہے. ایک سیٹی کی آواز آئی مجھے، جیسے نا ہم سیٹی بجاتے. میں نے کہا پتہ نہیں کسی بندے نے سیٹی بجائی ہے. تو ہمارے ایک دوست نے کہا بھائی یہ ہرن سیٹی بجاتا ہے جو دور کھڑا ہوا ہے، وہ اپنے دوسرے ہرنوں کو خبردار کر رہا ہے. پوری انسانوں والی سیٹی. میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا وہ ہرن نے دوبارہ سیٹی بجائی، وہ کوئی انسان نہیں تھا. ابھی تک مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کوئی پھینک رہے ہوں. ویسے تو امید نہیں ہے، وہ کیوں پھینکیں گے بھائی. دور جو ہرن کھڑا ہوا ہے نا، جو شیر کو دیکھ رہا ہے کہ وہ ادھر جا رہا ہے ہرن کے شکار کے لیے، ادھر سے وہ کیا کر رہا ہے، جیسے ہم سیٹی نہیں بجا رہے ہوتے، کوئی ڈاکو چور آ رہا ہے باقاعدہ سیٹی بجا کے خبردار، ایسے سیٹی بجا کے. ہرن کی تو آواز میں سیٹی کا کوئی پہلی دفعہ میں نے دیکھا بھائی. انہوں نے کہا یہ بجاتا ہے سیٹی، اگر کوئی دور دیکھ لینا شیر کو تو اپنے ساتھیوں کو خبردار کرنے کے لیے. یہ لنک ان کا جو آپس میں بنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ، یہ جذبہ بھی انوالو ہوا ہے. بولو نا ہے بھائی. اتنا جذبہ آج انسانوں میں، انسانوں کو تو پیغمبروں نے آ کے سمجھایا ہے تو جا کے، یا خود ایک دوسرے کو موٹیویٹ کیا ہے، بٹھا کے گھنٹوں ہم سمجھاتے ہیں پڑوسی کا خیال کرنا، اپنے قوم کے لوگوں کا خیال کرنا، بیواؤں کا خیال کرنا. 4 استغفر اللہ یتیموں کا 4 شادیاں بھی بیواؤں کے خیال کرنے کی وجہ سے کہتا ہوں نا میں. تو یہ تو ہم اور انسان آپس میں مل کے صدیوں سے موٹیویٹ کر رہے ہیں، پیغمبر بھی، لیڈرز بھی، اور وہ تب جا کے بھی انسان اس معیار پہ نہیں اترا. ہرن کو کس نے موٹیویٹ کیا بھائی؟ اس کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے آٹومیٹیکلی. اور پھر سیٹی بجانا کس نے سکھائی؟ سیٹی کیوں بجا رہا ہے؟ اگر وہ میں کرنا شروع کر دے نا، ہرن شیر ادھر چھوڑ کے پیچھے آ جائے گا. بھئی یہاں تو ہرن کھڑا ہوا ہے، وہ اسٹائل کیا کر رہا ہے؟ چینج.
تو بھائی اس لیے قرآن کہتا ہے کہ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، اس کائنات میں تم ایک ایک چیز میں غور کرو گے تو پتا چلے گا اللہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے، جب چاہتا ہے جو بنا دیتا ہے. پھر ہم بیٹھ کے اس کی لاجک پیش کرتے ہیں، ایکچولی یہ ایسے ہو گیا، ایکچولی یہ یوں کھاتا ہے، یہاں سے سانس لیتا ہے، یہ ادھر سے سنتا ہے. بہت سے ادھر سے نہیں سنتے ہیں، وہ ویسے ہی سن رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مولانا تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک ہندو آیا نا اور کہنے لگا، ایک اعتراض کیا ہندو پنڈت نے کہ آپ جب بولتے ہو تو کس سے بولتے ہو؟ انہوں نے کہا میں زبان سے بولتا ہوں. دیکھتے ہو تو کہاں سے دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں آنکھ سے دیکھتا ہوں. سنتے ہو تو کہاں سے سنتے ہو؟ انہوں نے کہا میں کان سے سنتا ہوں. تو کہا اللہ بھی سنتا ہے نا؟ مولوی تھانوی نے فرمایا ہاں سنتا ہے. اللہ بھی بولتا ہے نا؟ ہاں جی بولتا ہے، اللہ کلام کرتا ہے. تو کہا کہ اس کا مطلب اللہ کے بھی پارٹس ہیں، پھر اللہ کی بھی زبان ہے، اللہ کے بھی کان ہے، اللہ کی بھی آنکھ ہے. کیا خیال ہے؟ تو یہ تو اللہ کو مشابہ بنا دیا نا انسانوں کے. تو پنڈت نے کہا اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا مطلب اگر دیکھتا ہے تو آنکھ بھی، اللہ کی بھی پھر آنکھیں ہیں نا. جب اللہ کلام کرتا ہے اس کا مطلب اللہ کی بھی زبان ہے، جبکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ ما وراء العقل ہے. تو حضرت حکیم الامہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، آنکھ کو دیکھنے کے لیے دوسری آنکھ چاہیے؟ بولتے کیوں نہیں؟ ہمیں بولنے کے لیے زبان چاہیے، تو زبان کو بولنے کے لیے الگ سے کوئی اور زبان چاہیے؟ ہمیں سننے کے لیے کان چاہیے، کان کو سننے کے لیے کچھ چاہیے؟ تو جیسے کان بغیر کان کے سنتا ہے، آنکھ بغیر آنکھ کے دیکھتی ہے، زبان بغیر زبان کے بولتی ہے، ایسے ہی اللہ خود سنتا بھی ہے، خود سے دیکھتا بھی ہے، خود سے کلام بھی کرتا ہے. اس کو کلام کے لیے زبان نہیں چاہیے، اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں چاہیے. وہ پنڈت بڑا متاثر ہوا، کہتے ہیں میں نے اتنے لوگوں سے یہ سوال پوچھا تھا، کسی نے مجھے سیٹسفائی نہیں کیا. تو خیر، تو بھائی ایک ذات ہے جو سننے کے لیے کانوں کی محتاج نہیں، جو دیکھنے کے لیے آنکھ کی محتاج نہیں. اس نے انسانوں کو بنایا، کسی کے آنکھ لگائی، کسی کے کان لگائے، کسی کو زبان دی، مختلف، لیکن اس نے بتا دیا بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، میں ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہوں. اور یہ جو دوسری جگہوں پہ ہمیں مخلوق نہیں مل رہی، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پانی نہیں ہے وہاں. سائنسدان کہتے ہیں ایکچولی پانی چونکہ زمین پر ہے تو حیات پانی کے بغیر ممکن نہیں ہے. بھائی آپ اگر زمینی مخلوق کو دیکھتے، سمندر کی مخلوق کو نہ دیکھتے، تو آپ کہتے کہ حیات ہوا کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور اگر زمینی کو نہ دیکھتے، صرف پانی کی مخلوق کو دیکھتے، تو آپ کہتے پانی سے باہر آ کر حیات ممکن. بولتے کیوں نہیں ہے؟ یہ تو آپ بولتے رہتے ہو. باقی پانی جہاں نہیں ہے وہاں زندگی اس لیے نہیں ہے کہ اللہ محتاج ہے یا فطرت میں ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. نہ اس کا جواب بھی اللہ نے دیا ہے. اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، میں نے پانی سے ہر جاندار کو پیدا کیا. کیا مطلب؟ بھائی میں اگر پانی کے بغیر پیدا کرنا چاہتا، پانی کے بغیر پیدا کرتے، لیکن میں نے ارادہ ہی نہیں کیا پانی کے بغیر کسی جاندار کو پیدا کرنے کا. تو مخلوق میں نے پانی سے پیدا کی ہے. مخلوق سے مراد مادی مخلوق ہے، جنات اور فرشتے اس میں داخل نہیں ہیں. مادی مخلوق اللہ نے کس سے پیدا کی ہے؟ پانی سے. پانی میں مختلف رنگ بھر دیے، پانی کو ایک پروسیس سے گزارا انسان بن گیا، پانی کو دوسرے پروسیس سے گزارا شیر چیتے بن گئے، پانی کو تیسرے پروسیس سے گزارا مچھلیاں بن گئی، چوتھے پروسیس سے گزارا پرندے بن گئے، پرندوں کی 20 قسم. ایک پرندے کو جب آپ دیکھتے ہیں نا تو سائنسدان کہتے ہیں یہ والے پرندے کی چونچ ایکچولی لمبی ہے، اور وہ لمبی ہونے کی وجہ سے یہ اس طرح سے کھاتا ہے. اللہ نے کرف چونچ والے پیدا کر، سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے کون سے پیدا کر دیے؟ کرف چونچ والے. اب بتا اس کی تو لمبی چونچ نہیں، ایکچولی اس کی جو کرف چونچ ہے، یعنی ہر پرندے کو جو چونچ دی گئی ہے نا وہ بھی اس کی باڈی کے حساب سے دی گئی. آپ کرف چونچ والے کی چونچ لمبی کر دیں شاید مر جائے، وہ لمبی چونچ والے کی گھما دیں تو وہ کیا ہوگا؟ مر جائے. میں نے ایک دفعہ ڈاکومنٹری دیکھی اس کی بھیڑیے کی. بھیڑیے بھی بڑی فلم ہے بھائی، ہم اس کو سمجھتے ہیں ایسی ہی مخلوق ہے. نا اس کا پورا خاندان ہوتا ہے بھیڑیے کا. آپ اس پہ جو بی بی سی کی ڈاکومنٹریز دیکھا کریں، بی بی سی کی ڈاکومنٹریز بڑی خاندانی ہوتی ہیں، بہت محنت کر کے وہ ڈاکومنٹریز بناتے ہیں. یہ جو بھیڑیا ہے نا وولف، یہ ایک عجیب مخلوق ہے اللہ کی. کس طرح سے یہ پریوار بناتے ہیں، خاندان بناتے ہیں. آج گوروں کا خاندانی سسٹم تباہ ہو گیا، وہ ایوالو نہیں ہو رہے کیونکہ اللہ نے ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا. تمہیں پیغمبر سمجھائیں گے، پیغمبروں کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرو گے، تمہارا فیملی سسٹم تباہ. جانوروں کا تباہ نہیں ہوا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ کیا بات ہے کہ وہ خود بخود ہو گئے؟ بھائی خود نہیں ہوئے، وہ اللہ نے ان کو یہ نظام دیا ہے جس سے وہ تبدیل نہیں ہو سکتے. بھیڑیوں کا پورا ایک خاندانی نظام ہے. کیسے بھیڑیا جوان ہوتا ہے، اس کے بعد جب زیادہ بھیڑی ہوتے ہیں تو وہ ہجرت کر کے جانا پڑتا ہے. بھائی علاقے میں 2 وڈیرے نہیں ہو سکتے، نکل پتلی گلی سے. پھر وڈیرا کہہ رہا ہوں، جو بھیڑیا ہے نا، جو وڈیرا ہوتا ہے، ایک کو جو جگہ خالی کرنی پڑتی ہے، وہ جاتا ہے علاقہ چھوڑ کر کے میں دوسرا خاندان بساؤں گا. اس کے لیے 2,000 کلومیٹر سفر بھی کرتا ہے وہ، سمجھتے ہو؟ جنگلوں کو عبور کرے گا
اور ٹف لائف گزارے گا وہ, اور بھوک سے نڈھال بھی ہوگا, لیکن وہ دوسرا خاندان تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ اب یہ علاقہ, کیونکہ امیر ایک ہی ہوتا ہے, سمجھتے ہو. اور اس دوران کیا ہوتا ہے, بعض پرندے اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہوائی بات نہیں ہے, آپ ڈاکومنٹریز دیکھیں جو ریلائبل ہے, پھینکو نے نہ بنائی ہو. کہ دکھایا گیا ہے کہ کوا جو ہے نا, کوا بھیڑیا برف میں ہے, برفانی کوا کائیں کائیں کرتا ہوا بھیڑیے کو شکار کے پاس لے گیا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, کیونکہ کوا بھی برف میں بھوکا بیٹھا ہوا تھا. اس نے جب بھیڑیے کو دیکھا, کوے کے مائنڈ میں یہ آیا کہ یہ کچھ کھائے گا تو بچاوا میں کھاؤں گا, تو کائیں کائیں کرتا ہوا ایک جگہ لے گیا, اور بھیڑیا بھی اس کوے کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے. بھیڑیے کو کس نے سکھایا بھائی, کیا یہ آٹومیٹیکلی کہ کوا تجھے بتائے گا کہ کہاں کیا پڑا ہوا ہے؟ اور کوا 1.5 ہوشیار, 1.5 ہوشیار, وہ جا کے خرگوش کے بل دکھا رہا ہے اس کو. صحیح ہے نا, یہاں خرگوش پائے جاتے. بالآخر بھیڑیے نے کھایا, اور وفا کیسی کی ہے, کچھ کوے کے لیے بھی چھوڑ دیا کہ تو نے مجھے گائیڈ کیا ہے. تربیت کے بغیر انسانوں میں یہ کوالٹی آتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اس پوری مخلوق کا آپس میں کیا ہے. یہ کائنات کا جو نظام ہے نا, یہ کوئی اکیلا نہیں سنبھال رہا. اللہ نے اس مخلوق کا آپس میں ایک ریلیشن رکھا ہے. سب مل جل کے اس زمین کو سنبھال رہے ہیں, سب مل جل کے اس زمین کو چلا رہے ہیں. یہ خود بخود ایسا ریلیشن ہو نہیں سکتا. ایک انگریز نے لکھا ہے کہ اگر یہ جنگل کے سارے درندے مر جائیں نا, ہم شیروں کو بھی مار دیں, بھیڑیوں کو بھی مار دیں, تو جنگل میں جو گرینری ہے نا یہ ختم ہو جائے گی. جنگل نہیں رہیں گے. وجہ کیا ہے, ہرن اور یہ جو دوسرے بارہ سنگا, ان کی نسل اتنی بڑھے گی, یہ کھا کھا کے پورے جنگل کو چٹ کر جائیں, اور پھر خود بھی بھوکے مر جائیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے درندے بھی پیدا کیے کہ بھائی تمہاری گروتھ اتنی بڑھے گی, اس سے زیادہ یہ شیر بڑھنے نہیں دے گا. صحیح ہے نا, شیر بڑھنے نہیں دے گا اس سے زیادہ. ہر چیز میں ایک مینجمنٹ ہے. تبھی اللہ نے قرآن میں کہا ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ اس بادشاہ کی مینجمنٹ ہے جو زبردست طاقتور بھی ہے اور جس کے پاس علم بھی ہے. تو میں بیان کہاں سے لے کے چلا تھا, یہ ہم کدھر کو نکل لیے. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا, تو اللہ تعالیٰ سورہ دہر میں کیا کہتے ہیں کہ انا خلقنا الانسان, ہم نے انسان کو بنایا اور اس کو سنتا دیکھتا بنایا. کیوں؟ ہم اس کو آزمانا چاہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں میں غور و فکر کر کے وہ اللہ پہ ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا, اللہ کی ایمان کے چلتا ہے یا نہیں چلتا. تو ہم ڈاکٹر ہوں, انجینئر ہوں, سائنسدان ہوں, مزدور ہوں, ٹماٹر والے ہوں, یہ ہمارے مختلف شعبے ہیں. لیکن ہمارا جو جس پروجیکٹ کو دے کر اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا, وہ پروجیکٹ کیا ہے کہ کون اما شاکرن و اما کفورا, کون اللہ کے حکام پہ چلتا ہے, کون نہیں چلتا. تو اللہ کی نظر میں اگر کسی کی ویلیو ہوگی, وہ ڈاکٹر, انجینئر, سائنٹسٹ بننے سے, چاند پہ قدم رکھنے سے بھی نہیں ہوگی. اللہ کی نظر میں اس سے ہوگی کہ یہ مجھے میرے آرڈر کو فوکس کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اب اس پہ ہمارا سیکولر لبرل طبقہ بہت غصہ آتا ہے اس کو, یار یہ کہ اتنے بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے, اتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز پیدا ہوئے, یہ مولویوں نے ٹماٹر والے کو, ڈاکٹر کو کیا کر دیا برابر. صحیح ہے نا. اسلام کیا کہتا ہے, ایک ٹماٹر والا جو اللہ کے حکم کو فالو کرتا ہے اس کا مقام بلند, اور ایک سائنٹسٹ جو چاند پہ پہنچ گیا اللہ کے حکم کو فالو نہیں کرتا اس کا مقام نیچے. مذہب کی یہی تعلیمات ہے نا. ایک ایمان والا کافر کے برابر نہیں ہو سکتا, ایمان والے کا درجہ زیادہ, کافر کا درجہ کم. تو وجہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں یار یہ کیسی بات کر رہے ہیں, کیسی بات کر رہے ہیں, ایمان, تقوی, للہیت یہ زیادہ ہے, اور وہ اتنے بڑے 22 گریڈ کے آفیسرز, ان کو 2 ٹکے کا نہیں چھوڑا مفتی صاحب نے. بھائی بات یہ ہے کہ آپ جس پیمانے سے ناپ رہے ہو نا, وہ پیمانہ ہی غلط ہے. وہ آپ کا اخپل پیمانہ ہے. وہ کیا ہے؟ ہر شخص کا دوسرے کو ناپنے کا پیمانہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. انگلش کا ایک لفظ ہے نا پرائیورٹی, ترجیح. ہر شخص کی پرائیورٹیز دوسرے سے مختلف. مثال کے طور پر کمپنی میں آپ کو ترقی کرنی ہے اور کمپنی میں آپ کو اونچا گریڈ حاصل کرنا ہے, تو اس اونچے گریڈ حاصل کرنے کا معیار کیا وہی ہوگا جو سوسائٹی میں اونچا گریڈ حاصل کرنے کا معیار ہوگا؟ بولو کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو سوسائٹی میں اگر آپ سوشل ورکر ہو, کوئی بیوہ عورت جا رہی ہے, اس کی آپ نے خدمت کر لی, کوئی یتیم ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیا, گٹر کا ڈھکن نہیں تھا آپ نے ڈھکن لگوا دیا, تو سوسائٹی میں آپ کا گریڈ بڑھ جائے گا, اگلے الیکشن میں آپ کی سلیکشن ہو جائے گی. لیکن کیا کمپنی ان کاموں کی وجہ سے آپ کی تنخواہ بڑھائے گی؟ آپ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے ہو, فار ایگزامپل پیپسی کمپنی میں آپ مینیجر ہو, اب آپ لیٹ پہنچے ایک دن, کمپنی نے کہا کیا ہوا آپ لیٹ کیوں آ رہے ہو؟ آپ نے کہا جی ہاں سر ہمارے جو گٹر کا ڈھکن نہیں تھا ہماری گلی میں,
مجھے ایز اے انسان مجھے خیال آیا کہ کتنے لوگ اس میں گریں گے اور کتنے گر کے مر چکے ہوں گے، تو میں نے وہ ڈھکن لگوا رہا تھا، اس میں مجھے کیا ہو گئی تھی دیر. اگر میں نہ لگواتا تو کوئی گر کے ہلاک ہو جاتا. ہو سکتا ہے آپ کا مینیجر آپ کو کہ چلو یار جانے. اگلے دن پھر آپ 3 گھنٹے لیٹ ہیں. مینیجر نے پوچھا بھائی کیا مسئلہ؟ سر وہ پڑوسیوں کے گٹر میں بھی ڈھکن، اصل میں کراچی میں رہ کے گٹر کے ڈھکن کے علاوہ کوئی مثال آتی نہیں ہے. سر وہ ہماری پڑوسیوں کی گلی تھی، اس کا بھی گٹر کا ڈھکن غائب ہو گیا تھا. ادھر میری طرف توجہ. تو میں نے وہ بھی لگوانے کی کوشش کی انسانیت کے ناطے، ایسا نہ ہو کوئی بچہ اس میں گر جائے. اور محلے والوں کو تو پرواہ نہیں تھی لیکن میں نے وہ ڈھکن لگوا دی. تیسرے دن آپ 4 گھنٹے لیٹ آ رہے ہیں. ابے کیا ہو گیا؟ تو مینیجر کیا ہے بھائی؟ تو لوگوں کو ٹائم پہ کیسے لائے گا جب خود 4 گھنٹے لیٹ پہنچ رہا ہے؟ سر دیکھیں، میں ایز اے انسانیت لوگوں کے ساتھ میرا بہیویئر ہے. میں صرف ایک کمپنی کو فوکس نہیں کرتا کہ میں 4 گھنٹے لیٹ ہو گیا تو کمپنی تباہ نہ ہو جائے. ایکچولی میں مہنگائی کے خلاف احتجاج میں گیا ہوا تھا، کنٹینر پہ میں چڑھ کے بیٹھا ہوا تھا. دیکھیں ملک میں مہنگائی جب، سر آپ بتائیے، ڈائریکٹر کو کہہ رہے آپ بتائیے، ملک میں جب مہنگائی ختم ہوگی تو سب غریبوں کا فائدہ ہوگا نا. اور اگر میں یہاں کمپنی میں ٹائم پہ آ جاؤں تو صرف یہ 4-6 غریبوں کا اور پیپسی کمپنی کو فائدہ ہوگا. اب آپ خود سوچیں انسانیت کس میں ہے. وہ بیچارہ شرمندہ ہو گیا کہ یار بات تو صحیح کر رہا ہے. پھر اگلے دن آپ 6 گھنٹے لیٹ پہنچ رہے ہیں، بلکہ پہنچے ہی نہیں، چھٹی مار دی آپ نے. سر میں نے سنا، وہ پوچھ کیوں نہیں آئے؟ سر میں نے سنا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو میں ماں کے پاؤں میں مالش کر رہا تھا، صحیح ہے نا، اور ابا کا سر دبا رہا تھا تاکہ مجھے جنت ملے. 4-6 دن کے بعد ایک ڈسچارج لیٹر آ جائے گا، بھائی تو جا کے انسانیت کی خدمت ہی کر. اب آپ کہو گے یار دیکھو سر، ایک ایجوکیٹڈ آدمی جو انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، آپ بجائے اس کا گریڈ بڑھانے کے آپ اس کو ڈسچارج کر رہے ہو، آپ اس کو کمپنی سے نکال رہے ہو. سر میری سائنسی خدمات تو دیکھیں آپ، صحیح ہے نا، میری ایجادات تو دیکھیں. میں نے پانی سے چلنے والی کار ایجاد کی ہے، پتہ نہیں ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، ہر تھوڑے دن میں کوئی نہ کوئی آ رہی ہوتی ہے. خیر، ایک تو پاکستانی جب ایجاد کرتا ہے بھی پیٹرول سے چلنے والی کر لے بھائی، تو فی الحال ہم اس کو قبول کر لیں گے. یعنی ہم جب پاکستانی کوئی جب ایجاد کرتے ہیں نا تو چھوٹی موٹی چیزیں ایجاد، آپ سیدھا ڈیزل یا پیٹرول والی ایجاد کر لو. میں اپنے چینل پہ لے آؤں گا، آپ کو پوڈ کاسٹ کروں گا، اور جتنا مجھ سے ہو سکے دوسرے چینل والوں سے بولوں گا اس کو ایک دم ایسی چیز آ جاتی ہے مارکیٹ میں، آدمی کہتا ہے یار وہ کام جو جاپان نے نہیں کیا وہ پاکستانی نے کر دیا. پاکستانی بہت ذہین ہے، پتا ہے آپ کو. جاپان نے ایک سوئی، امریکہ نے ایک سوئی بنائی تھی، امریکہ نے سوئی بنائی اور کہا کہ اس سے کوئی باریک سوئی بنا کے ہو، وہ سوئی سخت ہو لیکن اس سے زیادہ باریک ہو. جاپان نے چیلنج قبول کیا، بولا اس سے باریک سوئی تو دور کی بات، اس سوئی میں سوراخ کر کے دکھا دی. حالانکہ وہ تو اور زیادہ مشکل کام ہے. پاکستانی نے کیا کیا، اس پہ میڈ ان جاپان لکھ کے، کیونکہ اتنی باریک سوئی میں سوراخ کرنا زیادہ مشکل، اور اس پہ میڈ ان پاکستان لکھنا، سوری میڈ ان جاپان نہیں، میڈ ان پاکستان لکھنا تو اور زیادہ مشکل ہے نا. تو پاکستانی جب چیلنج قبول کرتا ہے نا تو بہت بڑا کارنامہ کرتا ہے وہ. تو خیر ہو سکتا ہے بنائی ہو کسی نے بھائی پانی سے چلنے والی، واللہ عالم. تو لیکن پانی کہاں ہے ہمارے یہاں، اس لیے زیادہ خوش نہ ہوا کرو کہ ہمارے ایک سائنسدان پیدا ہوا. گٹر کے پانی سے چلنے والی کوئی مشین بناؤ تو پھر میں مانوں گا، کیونکہ پھر وہ مشینیں چلیں گی ہمارے یہاں، کیونکہ گٹر کا پانی ہمارے یہاں الحمدللہ بہت ہے. پانی نہیں ہے لیکن گٹر کا پانی بہت ہے، اور اس سے ایسی کارخانے، اگر کوئی سائنسدان محنت کرے نا گٹر کے پانی پہ، یہ والا گٹر جو ہمارے کراچی میں ہے، ایسا نہ ان صاف ستھرے گٹروں پہ محنت شروع کر دیں جو ابلتے ہوئے گٹر ہے، اس کی انرجی اگر کوئی بنائی جا سکتی ہے تو خدا کی قسم ہم چاند واند کچھ بھی نہیں ہے بھائی، چاند کو ہم زمین پہ لے آئیں گے اتار کے. خیر تو ہاں، تو میں مثال دے رہا تھا میرے بھائی. اب آپ نے کمپنی والے کو کہا سر آپ کا تو انسانوں کو جانچنے کا کرائیٹیریا ہی ٹھیک، ایک آدمی اپنی ماں کے قدموں میں جنت تلاش کر، باپ کے قدموں میں جنت تلاش کر رہا ہے، گٹر کے ڈھکن لا کے رکھ رہا ہے تاکہ لوگ گرے نہیں، اور آپ بجائے گریڈ بڑھانے کے آپ کیا کر رہے ہیں، ڈسچارج کر رہے ہیں. اور ایک چپڑاسی جو آپ کی کمپنی میں وہ بیچارہ دیسی کپڑوں میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کو آپ ٹائم پہ تنخواہ بھی دے رہے ہو اور ہر سال اس کی تنخواہ میں اضافہ بھی کر رہے ہو، علاج معالجے کے پیسے بھی دے رہے ہو. سر آپ کی نظر میں مینیجر اور چپڑاسی کی میں فرق نہیں ہے؟ تو اگر وہ بیوقوف ہوگا تو کہے گا نہیں کوئی، وہ کہے گا ہاں بہت فرق ہے، تو بڑا عظیم انسان ہے. لیکن اگر عقل مند ہوگا تو کہے گا بھائی کسی بھی شخص کو جانچنے اور ناپنے کے لیے نا ہر شخص کا کرائیٹیریا دوسرے سے، معیار اور پیمانہ دوسرے سے مختلف. تم ویسے ایز اے انسان بہت اچھے انسان ہو، تو جن کی تم خدمت کر رہے ہو نا ان سے پروٹوکول مانگو جا. ہم نے تم کو کمپنی کے لیے رکھا تھا، کمپنی کے تم کسی کام کے نہیں ہو، تو تم الیکشن میں کھڑے ہونے کے لیے بہت اچھے ہو. جن لوگوں کے تم نے گٹروں کے ڈھکن ڈھکے ہیں، اگر ہو سکا تو ووٹ تمہیں دے کے وزیر اعظم بنا دیں گے، اگر سسٹم کے تحت الیکشن نہ ہوئے، ورنہ تو یہ بھی امکان نہیں ہے. صحیح، ورنہ جتنے بھی ڈھکن رکھ دو، آئے گا وہی آئے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا نہیں ہے، وہی آئے گا. صحیح ہے نا. خیر تو
تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جب انسانوں کو بنایا تو سب آدم اور حوا کی اولادیں، کسی کو زیادہ اچھا دماغ دے دیا، کسی کو کم دماغ دیا، کسی کے پاس وسائل زیادہ ہیں، وہ پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، سائنٹسٹ بن جاتا ہے، کروڑپتی بن جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے جن کو بہت دماغ دیا لیکن تقدیر ان کا ساتھ نہیں دیتی، وہ بیچارے کچھ بھی نہیں بن پاتے، اور کچھ ویسے ہی نہیں بن پاتے، ماحول بہت ساری وجوہات ہیں. تو میری نظر میں اچھا وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میں تو اس کو فوکس کروں گا کون مجھ سے ڈرتا ہے، مجھے یاد رکھتا ہے. دنیا میں ناشکرے کی ویلیو ہوتی ہے یا شکر گزار کی ویلیو ہوتی ہے؟ بولو. شکر گزار کی ویلیو ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں اگر تم بہت بڑے سائنٹسٹ بن گئے، مجھے یاد نہیں رکھا تم نے، تو لوگوں کے لیے تم نے خدمت کی، لوگ تمہیں پروٹوکول دیں گے، لوگ تمہیں اس کا انعام دیں گے، تو لوگوں سے لو. تم نے جن کے لیے ایجادات کیے ہیں ان کو تم نے سہولتیں دی، تو ٹھیک ہے، لوگوں سے اس کا بدلہ لو. لوگ نوبل پرائز بھی دیں گے تمہیں، اور گینز بک آف ورلڈ میں تمہارا نام بھی آئے گا، تمہیں اسٹیج پہ بلایا جائے گا، تحفے دیے جائیں گے، تمہارا نام اخباروں میں آئے گا، تصویریں لوگ لے کے تمہاری گھومیں گے، جیکٹوں پہ تمہاری تصویریں بنائیں گے، زندگی بھر مرنے کے بعد بھی لوگ تمہیں یاد رکھیں گے. تو لوگوں کے لیے کیا تو اس کا فائدہ کس سے لو؟ جیسے گٹر کے ڈھکن پبلک کے لیے لگائے تو کمپنی کیا کہے گی؟ اوارڈ بھی انہی سے لو، جا کے اس کا بدلہ بھی کس سے لو؟ ان سے لو. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں بنایا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ تم جس شعبے میں بھی ہو، سارے شعبے ہم نے زندہ کرنے ہیں. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، خوب سمجھ لو. رہبانیت کا مطلب دنیا سے الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جانا، یہ اسلام میں نہیں ہے، بلکہ اسلام میں رہبانیت کا الٹ ہے، گھسنا ہے دنیا کے اندر. یہ ایک بہت پوائنٹ کی بات ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھیں. آج ہمارے دینداروں کا جو ذہن بن گیا ہے نا، اور جس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ ہم نے دنیا سے الگ تھلگ رہنا ہے. تبھی اس طرح کی تحریکیں چل رہی ہیں کہ مدرسے کا کام صرف مولوی تیار کرنا ہے جو مسجد میں امامت کرے، بالکل دیسی مفتی ہو، کہیں حکومت کے کسی ادارے میں نہ ہو. اس پہ فخر بھی کیا جاتا ہے. دیکھو مدرسے کا کام ڈاکٹر انجینئر تیار کرنا نہیں ہے، یہ بات 100% درست ہے. ڈاکٹر انجینئر تیار کرنا یونیورسٹیوں کا کام ہے، لیکن مدرسے کا کام ایسے علماء تیار کرنا جو حکومتی اداروں میں جائیں، یہ ہے مدرسے کا کام. کیونکہ اگر آپ ریاست سے الگ تھلگ ہو کے بیٹھ گئے، آپ کے پاس پاور بولو ختم، اور باطل لوگ ان شعبوں میں چلے جائیں گے. تو یہ تو رہبانیت ہے نا. اس رہبانیت اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کو پسند کرتے تو آپ حکومت اپنے ہاتھ میں لیتے. اسلام اسٹیٹ چاہتا ہے، ریاست چاہتا ہے، تو ریاست تو ریاستی اداروں میں جانے سے ہاتھ میں آئے گی. ریاستی اداروں سے بائیکاٹ کر کے ریاست کہاں سے ہاتھ میں آئے گی؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. ریاست تو ان اداروں میں جا کے آپ کے کنٹرول میں آئے گی جن اداروں جو ریاست کو چلاتے ہیں، ان میں سیاست بھی ہے، ان میں بیوروکریسی بھی ہے، ان میں عدلیہ بھی ہے، اس میں فوج بھی ہے. تو اگر ہم یہ خود ہی مان لیتے ہیں کہ مدرسے کا یہ کام ہی نہیں ہے تو باطل تو کہے گا زندہ آباد. لیکن ہم تو چاہتے تم الگ تھلگ رہو، تم نے خود ہی کہہ لیا کہ ہم تو آئیں گے ہی نہیں. تو عجیب سی بات ہو گئی میرے بھائی. تو ہاں علماء کا کام مسجدیں سنبھالنا بھی ہے، مدارس سنبھالنا بھی ہے، لیکن صرف یہ نہیں ہے. تبھی تو ہم سیاست میں بھی علماء کے آنے کے قائل ہیں، ورنہ پھر سیاست بھی چھوڑ دو. کیونکہ سیاست میں آ کے بھی کچھ نہ کچھ تو آپ کو حکومت سے بینیفٹس لینے پڑتے ہیں. بلکہ سب سے بڑا بینیفٹ تو یہ کہ آپ حکومت سے کرسیاں لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ تو سب سے بڑی سہولت ہے. آپ کا کیا خیال ہے جب آپ مشرف سے کرسی لیں گے تو مشرف کی کچھ باتیں نہیں مانیں گے آپ؟ جب آپ ضیاء الحق سے کمپرومائز کر کے کچھ کرسیاں سیٹیں لیں گے سیاست میں آ کے، حکومت سے فائدہ اٹھائیں گے، تو کیا حکومت کو کچھ فائدہ نہیں دیں گے؟ یا وہ آپ کے پھپھا چاچا لگتے ہیں، آپ کو فری پھوکٹ میں سیٹیں دیتے چلے جائیں؟ ابے نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو ریاست سے ہر شخص فائدہ اٹھاتا ہے، ہر شخص فائدہ اٹھاتا ہے. اس کو ریاست کا پٹھو کہہ دینا کہ جو ریاست سے فائدہ اٹھاتا ہے سرکاری ملا ہے، بھائی یہ غلط ہے. سب ریاست سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کچھ اپنے لیے اٹھاتے ہیں، کچھ قوم کے لیے اٹھاتے ہیں. تو اسلام کہتا ہے ریاست سے فائدہ اٹھاؤ، ریاست میں گھسو بھی، اپنے لیے نہیں. کس کے لیے؟ قوم کے لیے. تو یہ تو گھسنا، یہ جامع رشید کا یہی تو ویژن ہے. 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر ویژن ہے. تو اب اس کو کیا بنا کے پیش کر دیا جامع رشید والوں کو؟ سرکاری ملا، سرکاری ملا. او بھائی سرکاری ملا ہوتے نا مفتی عبد الرحیم صاحب کی آج جائیدادیں ہوتی، 2 ٹکا نہیں ہوتا. وہ گھر میں بھی ابھی بھی سبزی، مجھے کل کسی نے بتایا ان کے قریبی 1 مہینے سے گھر میں گوشت نہیں پکائے، کیونکہ اساتذہ کی تنخواہیں نہیں جا رہی ہیں. تو کہہ رہے ہیں ان کے گھر میں بھی نہیں آ رہی، ورنہ محتمم کے اپنے پراٹھے چل رہے ہوتے ہیں. بہت سے، سب کی بات نہیں کر رہا. تو اس لیے یہ جو آج کل میڈیا کی جنگ ہے نا، الزامات، تہمتیں، اور یاد رکھو زیادہ الزام وہی لگائے گا جو خود مبتلا ہوتا ہے. زیادہ الزام اکثر وہی لگا رہا ہوتا ہے. تو ریاست سے اسلام الگ نہیں ہو سکتا میرے بھائی. اٹ از کالڈ رہبانیت. حدیث میں آتا ہے لا رہبانیت فی الاسلام. ہم جنگلوں میں رہیں گے تو پھر ریاست سے الگ ہیں. جب ہم شہروں میں رہتے ہیں، آبادیوں میں رہتے ہیں، تو ہمارا ریاست سے لنک ہوگا. ریاستی اداروں میں بھی جائیں گے
اور جائز طریقے سے ریاست کو کنٹرول میں لانے کی بھی کوشش کریں گے. ریاست کو کنٹرول میں لانے کے دو ہی طریقے ہیں, یا تو بغاوت کر لو, تلوار لے کے چڑھ جاؤ, اس سے خون خرابے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اس سے یہ نہیں کہ خلیفہ آ جائے گا, خلیفہ نہیں آئے گا, ملک کے 4-5 ٹکڑے ہو جائیں گے اور غیر مسلم طاقتیں قبضہ کر لیں گی. دوسرا طریقہ ہے تمیز سے, تعلیمی اداروں کے ذریعے, اور اپنے مدرسے کی صنعت کو ایسا ویلیویبل بناؤ کہ آپ کا مدرسے کا عالم ہر ادارے میں جا سکے. نظام تعلیم آپ کا ہو, وہ گورنمنٹ کا نہ ہو. اگر گورنمنٹ کا نظام تعلیم آ گیا پھر نقصان ہوگا, پھر گورنمنٹ ہی کے سرکاری مولوی پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. تعلیمی نظام آپ کا ہو, ٹیچرز آپ کے ہوں, لیکن آپ کے سرٹیفکیٹ کی اتنی ویلیو ہو کہ اس سرٹیفکیٹ کے ساتھ آپ فوج میں بھی جا سکو, آپ عدالت میں بھی جا سکو, آپ وکالت میں بھی جا سکو, آپ پولیس میں بھی جا سکو, آپ بیوروکریسی میں بھی جا سکو. یہ جرم ہم سے ہوا ہے جس کی وجہ سے پورا ملک ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. اب ہم رو رہے ہوتے ہیں, چند فیصد لوگ ہیں جو ہمیں کوڑے مار رہے ہیں, جو قانون پاس نہیں ہونے دے رہے, جو یہ نہیں ہونے دے رہے. بھائی وہ چند فیصد لوگوں نے محنت کی, وہ ایسے پاورفل اداروں میں چلے گئے. ہم نے محنت ہی نہیں کی, ہم نے ذہن یہ بنایا کہ ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے, ہمارا کام صرف مسجد اور مدرسہ ہے. تو بھائی جب آپ خود مان رہے ہو کہ ہمارا کام ہی نہیں ہے ریاستی اداروں میں گھسنا, تو پھر جب ریاستی ادارے آپ کے خلاف گڑبڑ کرتے ہیں تو پھر شور کیوں مچاتے ہو؟ اپنے بندے تو تمہارے ہیں ہی نہیں وہاں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو عجیب دماغ ہو گیا بھائی صاحب. تو میں یہ بات کر رہا تھا, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. تو میری باتوں کا کوئی یہ ہرگز مطلب نہ سمجھے کہ اسلام دنیا داری سے منع کر رہا ہے, ڈاکٹر بننے سے منع کر رہا ہے. جب میں نے بتایا نا کہ ٹماٹر والا اور ڈاکٹر, اگر ٹماٹر والا تقوی والا ہے تو اللہ کی نظر میں اس کا مقام زیادہ. تو ہو سکتا ہے کوئی بیچارہ میڈیکل سائنس میں ڈاکٹری کر رہا ہو, وہ کہ اب میں ٹماٹر ہی بیچوں گا. یہ نہیں ہے میرے بھائی, اس کی اسلام اجازت, جس کے اندر صلاحیت ہے وہ ڈاکٹر بنے, وہ انجینئر بنے, وہ فوج میں جائے, وہ عدلیہ میں جائے. کچھ لوگ ٹماٹر بیچیں وہ بھی ٹھیک ہے. تو اسلام آپ کو دنیا چھوڑنے کا حکم نہیں دیتا, لیکن اسلام کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کی نظر میں مقام ڈاکٹر کا اس وقت اونچا ہوگا جب وہ لوگوں کا علاج کرے اللہ کی رضا کے لیے, جب وہ تعلیم حاصل کرے اللہ کی رضا کے لیے, جب وہ لوگوں کو نسخہ دوائیوں کا لکھ کر دے, کس کے لیے؟ پیسے بھی کمائے, لیکن کس کو راضی کرنا ہو. بھائی وہ چرسی بھی بن سکتا تھا, وہ ہیروئن کا کام بھی کر سکتا تھا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے, اس پہ بھی اللہ اجر دیتے ہیں. صحابہ نے فرمایا یار سے تو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے, اس پہ اجر کیسا؟ نبی نے فرمایا اگر وہ یہ خواہش حرام طریقے سے پوری کرتا, اس کے پاس آپشن تھا نا, انگریز کیا شادی کر کے کرتے ہیں اپنی خواہشات پوری؟ فرمایا وہ حرام بھی کر سکتا تھا, لیکن حرام کو چھوڑ کر حلال پر آیا. تو فرمایا اگر حرام کرتا تو گناہ ملتا؟ صحابہ نے کہا ضرور. فرمایا کیا بات ہے کہ تم حرام میں گناہ کو گناہ مان رہے ہو اور وہ حرام چھوڑ کے حلال کر رہے, اس میں نیکی نہیں مان رہے, ثواب نہیں مان رہے اس کو. یعنی نبی نے صحابہ کا سوال صحابہ ہی پہ لوٹا دیا. تو ایک ڈاکٹر اگر وہ چرسی بھی بن سکتا تھا, کیا خیال ہے؟ چرسی سے میرے بعد چرس کا بزنس کرتے ہیں نا بہت سے لوگ, بچے میڈیکل سائنس میں نہیں, میڈیکل کالج میں نہیں پڑھتے, پھر سارا دن کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ گٹر کے ڈھکنوں میں بیٹھ کے ٹائم ضائع کرتے ہیں. جب جیب میں پان گٹکے کے پیسے بھی ختم ہوتے ہیں, بندوق اٹھاتے ہیں, چھیننا شروع کر دیتے ہیں لوگوں سے. تو آپ تجارت تاجر بنو, آپ کوئی بھی اچھے شعبے میں جاؤ گے, اسلام اپریشیٹ کرتا ہے اس کو, اس کی تعریف کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. جو کفر میں, جاہلیت میں قوم کے اونچے لوگ تھے, جب اسلام لے آئے تو اب اسلام میں بھی اونچے وہی ہیں, لیکن کفر میں اونچے تھے دنیا کے لحاظ سے, لیکن اللہ کے نافرمان تھے, آخرت میں وہ اونچے نہیں تھے. لیکن وہی اونچے جب مسلمان ہو گئے, ایک فالٹ تھا ناشکری کا, وہ فالٹ جیسے ہی دور ہوا تو اب وہی اللہ کی نظر میں بھی کیا ہو گئے؟ اونچے ہو گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے پڑھا لکھا آدمی اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو زیادہ ہے بنسبت ان پڑھ کے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ خود کہہ رہا ہے یعنی یقیناً برابر نہیں ہو سکتے. تو جاننے والے کی ویلیو زیادہ, نالجیبل آدمی کی ویلیو زیادہ. تو جو بھی تعلیم سے متعلق شعبہ ہے, اگر آپ اس میں ترقی کرتے ہیں تو اللہ کی نظر میں آپ کی ویلیو اس سے زیادہ ہے جس کے پاس نالج نہیں ہے.